أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لوائے الحمد المقام المحمود الخاتم المن خلق المعلم الحق بالحق ابی القاسم المحمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلوات اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، جلوس عماری کی افتتاحی تقریر کا آغاز ہو رہا ہے۔ بشریت کے آغاز کے ساتھ پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا نمائندہ بنانے والا ہوں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور اس کے بعد اس نے ہزاروں سال کے بعد حضرت آدم کو خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد یہ اعلان کیا کہ جاؤ جنت میں جاؤ اور جنت میں رہو، لیکن یاد رکھو اس درخت، یہ درخت ہے، اس کے قریب نہ جانا، لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ اور اس کے بعد یہ ساری جنت تمہاری ہے، فقط یہ درخت ہے، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب مجھے نہیں معلوم وہ گئے یا نہیں گئے، لیکن قرآن میں ان کا یہ جملہ موجود ہے کہ پروردگار مجھ سے ظلم ہو گیا۔ صلوات دیجیے۔ اور اس کے بعد آدم زمین پر آئے۔ بشریت سے پہلے پروردگار عالم نے یہ احترام کیا کہ زمین پر ہم پیغام بعد میں بھیجیں گے، پیغامبر پہلے بھیجیں گے۔ پیغامبر پہلے آیا، پیغام بعد میں آیا۔ یہ آخر بات کیا ہے میرے معبود کہ تو پیغام کو پیغامبر کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے؟ کہ ابلیس نے اسی لیے اعتراض کیا تھا کہ پیغام اور پیغامبر الگ ہو جائے تاکہ تحریف کرنے میں آسانی ہو۔ آخری دن بھی جب میرا رسول اس دنیا سے جا رہا تھا تو یہی جھگڑا ہو رہا تھا کہ ہم پیغام کو پیغامبر سے الگ کر دیں گے۔ ایک صلوات دے دیں آپ۔ اسلام آیا، اسلام کا آغاز ہوا۔ ظاہر ہے کہ میرے رسول نے مکہ چھوڑا، ہجرت کی، ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ یہ ہجرت اتنی عظیم ہے کہ اسی دن سے اسلامی سال کا آغاز ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ اعلان ہوا کہ جاہدوا فی اللہ حق جہاد ہی، اللہ کے بارے میں، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ صلوات دیجیے۔ اور اب پھر قرآن نے یہ اعلان کیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اسے مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہے، اور اس کے زندہ ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ سے رزق حاصل کر رہے ہیں۔ رزق کا طلب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر محتاج رزق ہوتے تو مردہ ہوتے، کیونکہ وہ محتاج رزق ہے اسی لیے زندہ ہے۔ ایک صلوات دینے والے
جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اسے مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ اور اس کے لیے یہ اعلان ہوا کہ شریعت میں جو جہاد ہے اس کا فلسفہ کیا ہے، یعنی شوق جہاد میں آپ جنگ کے میدان میں جا کے اور شوق جہاد اس پر آ جائے کہ آپ خود بخود شہید ہو جائیں تو شہید نہیں ہے۔ شہید کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ثبات قدم رکھتا ہو میدان میں جا کے، یعنی میدان میں جانا شرط ہے یا میدان میں جا کے ثابت قدم رہنا شرط ہے؟ میدان میں جانا شرط نہیں ہے، میدان میں جا کے ثابت قدم رہنا شرط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شہید ہو جائے، اس لیے کہ شہادت جو ہے وہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ توجہ ہے، انسان کے بس میں شہادت نہیں ہے، میدان جنگ میں جانا انسان کے بس میں ہے۔ جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے وہ شریعت میں نہیں ہے۔ آپ میدان میں جائیں، ثابت قدم رہیں۔ اب اگر دشمن کا وار آپ پہ چل جائے تو آپ شہید ہیں، لیکن کوشش یہ کرو کہ آپ کی تلوار دشمن پر چلے، بھئی اسے جہاد کہتے ہیں۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ قرآن نے جنگ کے میدان کو فتح نہیں کہا، جنگ کے میدان کو فتح نہیں کہا، صلح کے میدان کو فتح کہا ہے۔ قرآن نے بے اختیار یہ اعلان کیا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دی۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کھلی ہوئی فتح، جہاں لفظ فتح آئے گا وہاں پہ جنگ تصور میں آ جائے گا کہ کوئی جنگ ہوئی ہوگی اور وہ جنگ ایسی ہوئی کہ جس میں جیتنے کے اسباب، فتح کرنے کے اسباب نہیں تھے، اس کے باوجود پروردگار کی طرف سے وہ فتح عنایت ہوئی۔ تو اس نے کہا میرے حبیب یاد کرو ہم نے تمہیں فتح نصیب کی۔ تو اب وہ فتح دیکھنا پڑے گا۔ جیسے ہی فتح مبین قرآن مجید میں آیا تو اب یہ دیکھنا پڑے گا وہ کون سی جنگ ہے کہ جس میں فتح مبین کہا گیا۔ تو جتنی بھی جنگیں ہیں، جنگوں کا جو آغاز ہوا سب سے پہلی جنگ جنگ بدر ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کے جو لشکر مسلمانوں کا تھا وہ 313، آپ اندازہ لگائیں کہ 313 اگر آدمی کا لشکر ہو تو اس کو لشکر نہیں کہتے۔ آج کل مجلسوں میں بھی 300 سے زیادہ آدمی ہوتے ہیں۔ اب ملت اسلامیہ نے جو میرے رسول پر یہ الزام لگایا کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، تو ان سے فقط اتنا پوچھنا ہے کہ پہلی جنگ جنگ بدر ہوئی اور جنگ بدر میں 313 مسلمان، جسے لشکر کہا جائے تو 313 مسلمانوں کا ایک جماعت جو میدان جنگ میں جا رہی ہے 313، اور اس کے مقابلے پر مشرکین مکہ کا 1000 کا لشکر ہے۔ تو 1000 لشکر کے سامنے 313، جس میں فقط 2 گھوڑے اور 20 تلواریں، 2 گھوڑے اور 20 تلواروں کے ساتھ میرا رسول پہلی جنگ بدر کے میدان میں آیا اور یہ جنگ فتح ہو گئی۔ اور وہ جب انہوں نے کہا تھا کہ معبود کسی ایسے کو زمین پر خلیفہ بنائے گا جو خوریزی کرے، تو کروڑوں سال کے بعد، لاکھوں سال کے بعد وہ جو خوریزی سے پرہیز کر رہے تھے اسے بدر کے میدان میں آنا پڑا اور انہوں نے جنگ کی، تلوار لے لیا۔ یعنی فرشتوں فقط تسلی کے لیے نہیں آئے، جو فرشتے آئے تھے انہوں نے جنگ کی، تو فرشتے خوریزی سے بچنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد میدان بدر میں آئے اور انہوں نے جنگ کی، تو اس جنگ کو فتح مبین کہنا چاہیے، اس لیے کہ اسباب نہیں تھے جیتنے کے۔ اس کے بعد جنگ جیت لی گئی، جنگ فتح ہو گئی، تو اسے فتح کہنا چاہیے، لیکن پروردگار عالم نے اس کو فتح نہیں کہا کہ میرے حبیب ہم نے تم کو کھلی ہوئی فتح عنایت کی۔ توجہ ہے آپ کی؟ نہیں کہا۔ اس کے بعد دوسری جنگ ہوئی جنگ احد۔ جنگ احد وہ جنگ ہے جس میں یہ ہوا کہ کچھ مسلمانوں کے لشکر میں، اب قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ فرار ہو گئے۔ اب میں کس کے نام لوں؟ کون کون فرار ہوا؟ لیکن اتنی بات طے ہو کہ جیتی ہوئی جنگ
جب لوگ فرار ہو گئے میدان سے، پہاڑوں سے جب بھاگنے لگے تو جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی، یہاں تک کہ میرا رسول ایک گڈھے میں آ کے گر گیا۔ سارے کے سارے لوگ جب بھاگ گئے تو اب علی کھوجتے ہوئے میرے رسول کے قریب آئے، اور میرے رسول نے جو ایک جملہ کہا وہ جملہ پورا تاریخ اسلام پہ اس جنگ کے لیے نمایاں کر رہا ہے، اور یہ جملہ یہ ہے، علی جب سب لوگ چلے گئے تو تم کیوں نہیں گئے؟ علی جب سب لوگ چلے گئے تو تم کیوں نہیں گئے؟ اب وہ مزاج شناس میرا مولا علی کیا جواب دے رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، ایمان لانے کے بعد کیا کفر اختیار کر لیتا؟ تلوار سے چل، ایمان لانے کے بعد کیا کفر اختیار کر لیتا؟ میرے مولا یہ نہیں کہہ رہے، تاریخ کے مورخ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب جو وحد کے میدان سے گیا وہ کافر ہو گیا۔ تلوار دے دیا۔ یہ جنگ، اس کے بعد جنگ جیت لی گئی۔ جب جنگ جیت گئی تو قرآن کو کہنا چاہیے انا فتحنا لگا فتح مبین، میرے حبیب ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عنایت کی، لیکن پروردگار نے نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عنایت کی۔ تو اب فتح تو ہوئی، لیکن پروردگار اس فتح کو اپنی طرف منسوب نہیں کر رہا ہے کہ ہم نے کھلی ہوئی فتح عنایت کی۔ اور اس کے بعد خندق ہوئی۔ خندق جنگ تو ہے لیکن فقط دو بہادروں کی جنگ ہے، یعنی پوری جنگ فقط علی اور عمرو ابن عبدوس کے درمیان ہوئی، اور عرب کا یہ پہلا بہادر ہے جس کا وار علی کے سر پر لگ گیا، یعنی آج تک کسی کی تلوار علی کے سر کا بوسہ نہیں لے سکی، لیکن تاریخ نے لکھا، اور اگر وہ بہادر ہے تو ہماری نگاہ میں شجاع ہے تو قابل تعریف ہے۔ اتنا بہادر تھا جو علی کے مقابلے پر آیا کہ اس کی تلوار کا زخم علی پر لگا، اور اس کے بعد جب علی نے وار کیا تو علی نے سر پر وار نہیں کیا، اس لیے کہ جو وار علی کر رہے تھے وہی ہنر اس کو بھی معلوم تھا، تو اب وہ بچ رہا تھا۔ ایسے میں علی کا وار چلا کمر کے اوپر، اور وہ دیر ہو گیا، فتح ہو گئی، مسلمانوں کو یہ فتح مل گئی، لیکن فتح مبین نہیں کہا۔ تو فتح مبین کسے کہا؟ صلح حدیبیہ میں جب لوگ آ کے کہنے لگے کہ بھائی ہمیں تو آج شک ہو گیا کہ آپ رسول ہیں بھی یا نہیں ہیں، یعنی یہ ہر زمانے میں شک کرتے رہے، ان کا جملہ بتا رہا ہے کہ ہمیں آج جتنا شک ہوا اتنا شک کبھی نہیں ہوا تھا۔ ایسے میں میرا رسول اپنے خیمے کے اندر ہے کہ جبریل آیت لے کر آئے، انا فتحنا لک فتحا مبین، میرے حبیب ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عنایت کی۔ تو جنگ کے میدان کو فتح نہیں کہہ رہا ہے، امن کے صلح کے میدان کو امن کہہ رہا ہے۔ تو ملت اسلامیہ کو اس وقت رسول کی یہ فتح سمجھ میں نہیں آئی، تو اب امام حسن کی صلح کیسے سمجھ میں آتی؟ اور جب امام حسن کی صلح سمجھ میں نہیں آئے تو کربلا کیا سمجھ میں آئے گی؟ اب ظاہر ہے کہ میری گفتگو کربلا تک آ گئی، تو ظاہر ہے کہ آپ جلوس سے ہماری کا استقبال کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور مجھ سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ آج کی جلوس سے ہماری کے سلسلے میں کچھ گفتگو کی جائے۔ تو اب ظاہر ہے کہ کربلا میں حسین آ گئے، 2 محرم کو 4 محرم کو دریا کے کنارے سے خیمے ہٹا دیے گئے، اور یہاں تک کہ 9 محرم آئی، اور 9 محرم کو 1 لاکھ کا لشکر آگے بڑھا، اور 1 لاکھ کا لشکر جب آگے بڑھا تو اب خیمے کے باہر کون کھڑا ہے؟ خیمے کے باہر اپنے گھوڑے پر سوار حضرت ابو فضل العباس ان خیموں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ جیسے ہی 1 لاکھ کا لشکر بڑھا، آواز دی کون؟ کہا عمر سعد، کہا شبر لئیم، کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا جنگ چاہتے،
جیسے ہی جنگ کا نام لیا عباس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی اور بے اختیار کہا ایک لمحے کے لیے قدم آگے نہ بڑھانا، میں اپنے امام کے پاس جا رہا ہوں اور امام سے اس وقت اس موقف پوچھتا ہوں کہ مولا آپ کا حکم کیا ہے، اس کے بعد آگے بڑھنا۔ اور حضرت ابو فضل عباس خیمے میں آئے، کیا دیکھا؟ حسین ابن علی خیمے میں محو استراحت ہے، آنکھ لگی ہوئی ہے۔ ابو فضل عباس نے نہیں چاہا کہ مولا کو اٹھائے، بلکہ زینب کے خیمے میں گئے اور بے اختیار کہا شہزادی جنگ کا اعلان ہو گیا، لبوں پر مسکراہٹ، شہزادی جنگ کا اعلان ہو گیا ہے، شہزادی اب میرا مولا سو رہا ہے، آپ مجھے اجازت دے دیجئے، آپ مجھے اجازت دے دیجئے، میں فتح کر کے واپس آؤں گا، میری فتح کو مولا کو سنا دینا۔ اب شہزادی زینب اٹھی اور کہا میرے بھائی ہم امام سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد حسین کے خیمے میں لے کر آئی اور حسین نے جب آنکھ کھولی کیا دیکھا کہ زینب ہے، عباس ہے، عباس کے لبوں پر مسکراہٹ ہے، بے اختیار کہا کیا بات ہے؟ کہا مولا جنگ کا اعلان ہو گیا۔ آج تک حسین نے حضرت عباس کو فقط اسی لیے ہر جگہ روکا تھا کہ میرے بھائی ہم جنگ میں پہل نہیں چاہتے، جب عباس نے دیکھا کہ لشکر آ گیا ہے اب مسکراہٹ ہے، مولا فقط آپ اجازت دے دیجئے، حملہ ہو گیا۔ کہا عباس ہم فقط ایک رات کی مہلت چاہتے ہیں۔ جیسے ہی مہلت کا نام لیا اب وہ عباس کے چہرے پر جو ابھی مسکراہٹ تھی اب وہ ایک دم سے چہرے پر ایک الگ تاثر پیدا ہو گیا، بے اختیار کہا جاؤ عباس ایک شب کی مہلت لے لو، اور جیسے ہی عباس چلے ایک مرتبہ آواز دی میرے بھائی عباس تم میرے نمائندے ہو، تم میرے نمائندے، میری مجبوری ہے میں تمہیں بھیج رہا ہوں، لیکن مہلت کی بات تم نہ کرنا، حبیب ابن مظاہر تم کرنا، سہیل ابن قیس تم کرنا۔ حضرت عباس چلے، حسین نے اپنا ماما اتارا اور ہاتھوں پر بلند کیا، زینب نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا بھیا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بنی ہاشم کے گھرانے کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی شہید ہونے کے لیے جاتا ہے یا جب کوئی گھر سے جنازہ نکلتا ہے تو امامہ ہاتھوں پر آ جاتا ہے، آپ نے امامہ اتار کے ہاتھوں پر کیوں لیا؟ کہا یہ عباس نہیں جا رہے، عباس کا جنازہ جا رہا۔ اجمل اللہ۔ اور پھر وہ شام غریبہ کا منظر ایک عجیب منظر ہے کہ حسین نے سجدہ آخر کیا اور اب لشکر کو ابھی تک خبر نہیں ہے کہ حسین کے جسم میں روح ہے یا روح نکل چکی ہے، تو لشکر والوں نے یہ طے کیا کہ اگر یہ دیکھنا ہے تو گھوڑے کا رخ خیموں کی طرف کر دو، اگر ذرا سے بھی جان باقی ہوگی تو برداشت نہیں کر سکتے۔ جیسے ہی گھوڑوں کی طرف رخ ہوا حسین کے ہڈیوں کے بلند کہ ہڈیوں پر ٹیک دے کر بلند ہوئے اور کہا ارے ابھی میں زندہ ہوں، میرے خیموں سے کیا مطلب، میرے خیموں سے کیا مطلب۔ اور اس کے بعد شام غریبہ کا ہولناک سناٹا ہے اور اس سناٹے میں بیوی زینب ایک ایک بچوں کو لائی ہے اور لا کے بٹھا رہی ہے، اور اس کے بعد صبح ہو گئی، 11 محرم کو دوسری کربلا کا آغاز ہوا، کچھ مزید رسیاں لائی گئی، بیویوں کے ہاتھوں کو باندھا گیا، اور اس کے بعد سید سجادوں کے ہاتھوں میں توپ، گلے میں خاردار، اور اس کے بعد 11 محرم کو جب ان کو اس مقام سے لے جایا گیا تو سب سے بڑا جو ظلم ہوا وہ یہ ہے کہ پچھلے سال نے کہا کہ ان کارواں کو اسیران کربلا کو مقتل سے گزارا جائے۔ یہی زینب ہے کہ جب مدینے آئی تو فقط یہی کہا تھا نانا مجھ پر کتنے ظلم ہوئے، لیکن نانا ایک ایسا ظلم ہے جو بتانے آئی ہوں کہ نانا 11 محرم کو بھائی کے لاشے سے مجھے ایسے گزارا گیا جیسے وہ میرا کچھ نہ لگتا۔ سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں
پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، اور ایسے میں اب بہنا جب اونٹ لائے گئے تو بیویوں نے یہ محسوس کیا کہ اس پر بیٹھا کیسے جائے، اور اس کے بعد وہ وقت آ گیا کہ زینب نے ایک ایک بیویوں کو سوار کرا دیا۔ اب میدان کربلا میں فقط دو ہیں، ایک زینب ہے، ایک سید سجاد ہے۔ ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، سید سجاد کے شالے کو تھاما اور کہا میں تمہیں سوار کر دوں۔ سید سجاد نے کہا نہیں پھوپھی، ہم آپ کو سوار کرائیں گے۔ بے اختیار زینب نے کہا ہاں میرے لال، تو وارث حسین ہے، تو سوار نہ کرائے گا تو کون سوار کرائے گا؟ لیکن میرے لال، حسین نے مجھ کو تیرے حوالے نہیں کیا، تم کو میرے حوالے کیا ہے، اس لیے میں سوار کرا دوں۔ یہ قافلہ آگے بڑھا اور وہ وقت آ گیا کہ یہ قافلے کو دربار ابن زیاد میں لایا گیا۔ جیسے ہی یہ قافلہ کوفے پہنچا، کوفہ وہ جگہ ہے جہاں علی کی حکومت تھی، زینب وہاں شہزادی تھی۔ ایک بڑا ہجوم چاروں طرف سے تماشا دیکھنے کے لیے آ گیا۔ اب زینب اپنے اونٹ پر ہے، ایک مرتبہ پسرے ساتھ سے کہا پسرے ساتھ علی کی بیٹی ان تماشا دیکھنے والوں سے ایک کلام کرنا چاہتی ہے، تو یہ گھوڑوں کی آواز، یہ ٹاپوں کی آواز، یہ اونٹ کی آواز، یہ نیزوں کی آواز کو روک دے۔ پسرے ساتھ نے کہا یہ آواز تو ہم نہیں روک سکتے۔ کہا تم نہیں روک سکتے؟ کہا نہیں یہ مشکل ہے، یہ ہجوم کی آواز یہ نہیں رک سکتی۔ علی کی بیٹی ناکے پر بیٹھی ہوئی، دونوں ہاتھ پچھے پشت بندھے ہوئے، ایک مرتبہ جھٹکا دیا، بال ہٹا، انگلی سے اشارہ کیا، بندھے ہوئے ہاتھوں سے اونٹ سے جو قدم اٹھایا تھا، جہاں قدم تھا وہی رک گیا، گھوڑے کے قدم رک گئے۔ کہا پسرے ساتھ دیکھا تم نے؟ اور پھر علی کی بیٹی نے فقط ایک جملہ کہا جب لوگ رونے لگے، کہا تمہاری مثال ان عورتوں کی مثال ہے جو دھاگا خود بنتی ہے اور اپنے ہاتھوں سے ادھیڑ دیتی ہے۔ اجکم اللہ 40 بستی 40 قریے سے یہ قافلہ اخیران کربلا کا گزارا گیا، اور وہ وقت آ گیا کہ یزید کے دربار میں آیا اور پھر قید کا حکم ہوا اور 1 سال تک قید خانے میں رکھا گیا۔ قید خانے میں وہ بچی جو ہر روز پوچھتی تھی کہ پھوپھی اماں ہم گھر کب جائیں گے، پھوپھی اماں ہم کب گھر جائیں گے، اس بچی نے آخری سانس لی اور سید سجاد کی جب گود میں آئی، اس سے پہلے پھوپھی کی گود میں تھی، جب سید سجاد کی گود میں آئی اور کہا میری بہن چپ ہو جا، تیرا بھائی بہت مجبور ہے۔ کہا ایک مرتبہ امام کے رخ کو، بھائی کے رخ کو دیکھ کر کہا بھیا یہ بات ہے، لو آج کے بعد سکینہ نہیں بولے گی۔ سکینہ خاموش ہو گئی۔ پھر وہ وقت آیا کہ حکم رہائی یعنی سکینہ کا انتقال کرنا زندان شام میں، دمشق میں ایک ہلچل، ایک ہیجان برپا ہو گیا، اور اب یزید نے گھبرا کے رہائی کا حکم دیا اور سید سجاد سے کہا کہ سید سجاد ہم تمہیں رہا کر رہے ہیں، تم چاہے یہاں رہو یا مدینے جاؤ، جہاں جانا چاہتے ہو بتا دو۔ سید سجاد نے کہا میں اپنی پھوپھی سے مشورہ کیے بغیر آپ کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، یہ کہہ کے آئے، اور پھوپھی نے جب دیکھا کہ آج تبدیلی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہیں، پیروں میں بیڑیاں نہیں ہیں، بے اختیار یہ کہا کہ میرے لال یہ تبدیلی کیسی؟ کہا یزید نے ہم کو رہا کر دیا، یزید نے ہم کو رہا کر دیا ہے، اور اس نے کہا کہ آپ جہاں جانا چاہیں ہم وہاں کے آپ کے لیے انتظام کر دیں۔ کہا یزید سے کہہ دو علی کی بیٹی اس وقت تک دمشق نہیں چھوڑ سکتی جب تک اپنے بھائی حسین کا ماتم نہ کر لے، اس لیے کہ جب سے ہم کربلا سے آئے ہیں ہم نے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا۔ ابھی سوگوار مظلوم کربلا
رہائی مل گئی، زینب جا رہی ہے، ظاہر ہے آپ ہماریوں کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس سے پہلے وہ علم جو غازی عباس لے کر گئے نہر کے کنارے پر، اور پھر میرا غازی واپس نہیں آیا، علم واپس آیا، وہ سیاہ علم، اس کے ساتھ سفید علم۔ اب یہ علم جو ہے یہ آپ اس کی زیارت کیجئے، غازی عباس کا علم آ رہا ہے۔ غازی عباس مشق لے کر گئے، سکینہ کھڑی ہے، میرے چچا پانی لا رہے ہیں، میرے چچا پانی لا رہے ہیں، پانی نہ آیا، حسین علم لے کے آئے، بچوں کی آس ٹوٹ گئی، عزکم اللہ۔ اور اس کے بعد اب ذوالجناح حسین کی وہ سواری ہے، بعد شہادت حسین جب ذوالجناح نے دیکھا کہ کوئی نہیں ہے تو پہلے حفاظت کرتا رہا، اس کے بعد اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے مس کیا، در خیمہ پر آیا، اور در خیمہ پر جب سکینہ نے دیکھا کہ باغیں کٹی ہوئی ہے، ذوالجناح خالی ہے، آواز دیے ذوالجناح میرے بابا کو کہاں تم نے چھوڑ دیا، عزکم اللہ۔ اب آپ اپنی نگاہیں نیچی کریں، اس اماریوں کا آپ کو استقبال کرنا ہے جو نانا کے روضے پر بڑا دکھ جھیل کر آ رہی۔ ثانیہ زہرا زینب و ام کلثوم کی اماری کا آپ استقبال کریں گے۔ زینب و ام کلثوم کی اماری آ رہی ہے۔ جب یہ مدینے پر، یہ مدینہ بشیر ابن جزلت کی قیادت میں جب یہ قافلہ پہنچا تو اب تاریخ سے لکھا، ایک ایک بیوی نالا کے روضے کو دیکھ کر اونٹ سے اتری، ام فضل اونٹ سے اتری، ام لیلا اونٹ سے اتری، رقیہ اونٹ سے اتری، حفصہ اونٹ سے اتری، لیکن زینب اونٹ سے اتری نہیں۔ نالا کا روضہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد اپنے کو اونٹ سے زمین پر گرا دیا۔ سید سجاد آئے پھوپھی کو سہارا دینے کے لیے، جب سید سجاد سے پھوپھی کو اٹھایا نہ گیا تو علی کی بیٹی نے کہا سید سجاد مجھے چھوڑ دو۔ علامہ حضرت رشید ترابی پڑھا کرتے تھے کہ گھٹنیوں کے بل ریتتی ہوئی ثانیہ زہرا زینب نالا کے روضے پر آئی، زنجیر پکڑ کر کھڑی ہوئی۔ لوگوں نے کہا زینب سلام کرو، زینب سلام کرو، نالا کو ہر بیویوں نے سلام کیا۔ زینب نے زنجیر پکڑ کے فقط ایک جملہ کہا، اے نالا اگر تو محرم نہ ہوتے تو میں پوچھ کھول کے دکھاتی آپ کی امت نے کتنے تازیانے مجھے تحفے میں دیے۔ گواران مظلوم کربلا اس ہماری کے بعد اب جو ہماری کا آپ استقبال کر رہے ہیں یہ ام لیلا کی ہماری ہے۔ یہ ہماری کو آپ دیکھیے، یہ ہماری اس بات کا ثبوت ہے کہ ام لیلا اپنے 18 سال جوان بیٹے کو کھو کر میدان کربلا پہ آئی ہے۔ آنے کے بعد نالا کے روضے پر گئی، شام کو جب جنت البقیع میں گئی، فاطمہ زہرا کی قبر پر سر رکھ دیا، اے بی بی میں اپنا جوان بیٹا کھو کر آئی ہوں، علی اکبر کا پرسہ لو، عزکم اللہ۔ اس کے بعد جو ہماری آ رہی ہے یہ ام ربا کی ہماری ہے۔ یہ بیوی وہ ہے کہ میدان کربلا کے بعد سے، میدان کربلا کے بعد سے اگر سو بھی گئی ہے، آنکھ لگ گئی ہے تو ہاتھ ہلتا رہا جیسے علی اصغر آج بھی زندہ ہے اور گہوارے جھلا رہی ہے۔ یہ بیوی مدینے میں آئی، سغرا نے پوچھا اے اماں میرا بھیا کہاں ہے؟ کہا تیرا بھیا میدان کربلا میں سو گیا، اور حسین نے خاک کے سپرد کر دیا۔ اور اس سواری کے بعد وہ ہماری کا آپ استقبال کیجیے
جس کو فضا کہتے ہیں، یہ فضا وہ ہے جنہوں نے رسول اکرم سے کہا تھا کہ میری لمبی عمر کر دو، بے اختیار پوچھا اے فضا لمبی عمر کیوں چاہتی ہو؟ کہا کہ میں جانتی ہوں کہ فاطمہ کے آنگن میں حسین اور زینب کربلا کا نقشہ بناتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میں زندہ رہوں، میدان کربلا میں زینب کے ساتھ رہوں۔ آج جب مدینے آئی، آنے کے بعد بی بی زہرا کی قبر پر آئی اور یہ کہا میں حسین کو میدان کربلا میں کھو کے آئی ہوں۔ اور اس کے بعد اب یہ گہوارہ آ رہا ہے، علی اصغر کا گہوارہ ہے، اس گہوارے کا آپ استقبال کریں۔ آپ دیکھیں یہ بیوی وہ ہے، یہ بیوی وہ ہے کہ جیسے ہی جب رہائی ملی تو اب رباب نے جلے ہوئے گہوارے کو، لکڑیوں کو اپنے روپٹے میں باندھا، اور جب ان کا انتقال ہوا لوگوں نے کھولا تو اس میں سکینہ کے وہ کڑ تھے، اور اس کے بعد اس میں وہ جلی ہوئی لکڑیاں تھیں۔ ارباب مزہ اب اس کے بعد زندان شام سے جب رہائی ملی تو بیوی کی شبیہ قبر ہے جس کو سکینہ کہتے ہیں۔ سکینہ کو بڑا ارمان تھا کہ مجھے مدینہ جانے کا موقع ملے، لیکن موت نے سکینہ کو زندان میں سلا دیا۔ بیوی جب یہ قافلہ آگے بڑھا تھا تو اب رباب ایک مرتبہ اپنے ناکے سے اتری، اور اترنے کے بعد زندان شام میں گئی۔ جانے کے بعد کہا بیوی میں تو جا رہا ہوں، میں تو جا رہی ہوں، تنہا آپ کیسے رہیں گی؟ اجرکم اللہ